وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 1 سے 2، آج کے درس کا نمبر 2792. آج کا موضوع، کیا ہم دین کو سمجھنے کی بالکل ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيم، تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل کیا جانا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو. سامعین کرام، سورہ الحدید یہ مدنی صورت ہے اور اس کا ابتدائی مضمون جو ہے وہ توحید پر مشتمل ہے، لیکن توحید ایک زبردست انداز میں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو توحید کے قائل نہیں ہیں. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. وہ جو دور تھا جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، آج کے حالات اس سے کچھ مختلف نہیں ہیں. وہ لوگ بھی توحید کے قائل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور عظمتوں کے قائل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل نہیں تھے. آج کا مسلمان یعنی ہم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اللہ کی ربوبیت کے بھی قائل نہیں ہے، اللہ کی توحید کے بھی قائل نہیں ہے، رسالت کے بھی قائل نہیں ہے، آخرت کے بھی قائل نہیں ہے. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اس مضمون کو ظاہر ہے کہ میں اور آپ اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور یہ معاشرہ آخرت کے کو ماننے سے انکاری ہے.
عملی طور پہ. پھر توحید کو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے، اور رسالت کو بھی اپنے عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. اللہ بطور حاکم ہمارا معبود نہیں ہے. ہم دنیا میں آنے کا مقصد بلا دیے ہیں اور ایک نیا مقصد ہم نے گھڑ لیا ہے، اور وہ دنیا کا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے جی رہا ہے. آج کے مسلمان نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے. ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ قرآن کے مضامین ہمارے لیے غیر مفید ہیں، بے معنی ہیں. یہ تمام مضامین جو بھی قرآن کے ہیں ہمارے لیے کم از کم غیر مفید ہیں. مذہبی طور پہ، دینی طور پہ ہم تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں. فروعی مسائل کو ہم نے اصل مسائل قرار دے دیا ہے، اور ہر انہی مسائل کی بنیاد پر ایک فرقے کی بنیاد کھڑی کر دی گئی ہے. دیوبندی یا رسول اللہ کہنا پسند نہیں کرتے، بریلوی حضرات پسند کرتے ہیں. بریلوی حضرات عید میلاد کو منانا اچھا سمجھتے ہیں، اور جو دیوبندی ہیں وہ عید میلاد نہیں مناتے. اس کو اور نام دے دیتے ہیں، سیرت رسول کانفرنس دے دیتے ہیں یا کچھ اور بھی. تو یہ اہل حدیث کا اپنا مسئلہ ہے. وہ فقہوں کو ماننے سے انکاری ہیں اور ان کی اپنی توجیہات ہیں. شیعہ فرقے کی اپنی توجیہات ہیں، ان کی جو آپ کو پتہ ہے جو بھی ہے. لیکن دیکھیں، مجھے ان فرقوں سے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جو حقیقت ہے، جو دین ہے. اور دیکھیں، ہماری جو تنزلی ہے، اس وقت مسلمان تنزلی کا شکار ہے. آج مسلمان مومن نہیں رہا ہے. اس کی منزل دنیا بن گئی ہے، یہ دنیا کے لیے جی رہا ہے. باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی میری باتوں سے اخذ کرتے ہیں. لیکن میں کم از کم یہ سورہ حدید کا جو آغاز ہے، جو انداز ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہوں اور کہ کس انداز سے آپ سے بات کروں. اصل میں دیکھیں، ایک مضمون کو سمجھنے کے لیے جو زمین درکار ہوتی ہے، جو فضا درکار ہوتی ہے، جو زمین، وہ ہم میں موجود نہیں ہے. ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے. اب یہ مضمون توحید کا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی اس میں بات ہو رہی ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک طاقت، ایک حاکم، ایک معبود، ایک مسجود. تو ہم تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں آج کا مسلمان. دیکھیں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور جو علماء سو ہیں فیس بک پہ، وہ کہتے ہیں عقیدہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے اور اعمال کی کوئی بات نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب یہ ان علماء سو کی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ہمارا تو عقیدہ ہے ہی نہیں. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یقین. زندگی کی جو بنیاد ہوتی ہے، یعنی جس بنیاد پر آپ زندگی گزارتے ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، توحید پر یقین نہیں ہے، رسالت پر، رسالت کی جو محاصل ہے، جو دعوت ہے، اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے. آج ہم رسالت کی دعوت کو نہیں سمجھ پا رہے. تو عقیدہ اور کسے کہتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی عقیدہ ہے نہیں. اور اگر ہے، دیکھیں، عقیدہ کہتے ہیں کہ آپ زندگی کی بنیاد کن اصول پر رکھتے ہیں.
ہماری زندگی کی بنیاد دنیا داری پر ہے. مختصر بات، ہمارے لیے دنیا اہم ہے، دنیا کا فائدہ اہم ہے. ہمارا رخ بھی جب یہ یقین آ گیا تو آپ کا پھر رخ ہو جاتا ہے دنیا کی طرف. آج کا مسلمان دنیا کے لیے جی رہا ہے. میری باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. عام طور پہ میرے ساتھ رہتے ہیں. ابھی آج 2023 کی بات، فروری کا مہینہ 16 تاریخ ہے. ایک میسج آیا، ایک شہر میں ایک لڑکا ہے اور 2-3 سال سے یعنی میرے درس وغیرہ کے ذریعے وہ مجھ سے شناسائی ہوئی ہے اور کہتا ہے یار بس آپ کی، میں تو اب شادی نہیں کی ہے اس نے، کہتا ہے میرا بچہ ہوگا میں اس کا نام افضال رکھوں گا. یعنی اپنے آپ کو مجھ سے متاثر کہتا ہے، لیکن نہ میرے گروپ میں شامل ہو رہا ہے درس کے گروپ میں، اور نہ میری باتوں کو اہمیت دیتا ہے. ہماری فیس بک پہ آج کل ریل کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک ہے، ہم سارے یعنی انداز قبول کرتے ہیں، اس میں بات کرتے ہیں. آج اس نے مجھے میرا ہی ایک کلپ مجھے واپس شیئر کیا میرے ساتھ، اور میسیج ہے ساتھ، 1 منٹ کا کلپ تھا. کہتا ہے کمال کا لباس ہے، کیا انداز ہے، کیا لباس ہے، کیا گفتگو ہے. پھر سبحان اللہ لکھ دیا. بس میرے لباس کی، میرے سٹائل کی، میرے انداز گفتگو کی تعریف کی، لیکن مجھے پتا ہے اس کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. بس وہ میرا لباس اچھا ہے، شکل یہ وہ، ٹک ٹاک. دیکھیں اس کو تو چھوڑ دے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور دیکھیں میری بات آپ نہ مانیں، لیکن آپ اللہ کی بات کو تو سنیں دھیان سے. اور اس کے لیے ایک ایسا قرآن کی ایک آیت ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں، یا واقعات بیان کرے، ان فی ذالک لذکری، اس میں نصیحت تو ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس سمجھنے کے لیے ایک دل ہو. لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یا وہ دل لگا کے گواہی دے، یعنی دماغ حاضر کر کے اگر بات سنے تو اس میں اس کے لیے نصیحت ہے. ہمارے ہاں تو ایک روٹین کا درس ہے، لوگ میرے درس تو سنتے نہیں ہیں، اور جو بھی سنتا ہے بس وہ ایک خاص اس کی ایک نظر ہوتی ہے. ہمارے درس کا گروپ ہے، کوئی 3 مہینے رہ کر اس میں سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، کوئی 4 مہینے رہتا ہے، کوئی نکالتا نہیں ہے لیکن رکھتا ہے، لیکن سنتا نہیں ہے، اور سنتا ہے تو وہ بس ایسے ہی ہے. میں یہ نہیں، دیکھیں میں اپنا گلہ نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. یہ سورہ حدید کا آغاز جو ہے، جو انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، اور 6 نمبر آیت تک اس صورت کی تمہید ہے. مضمون اس کے بعد ہے، 7 نمبر آیت سے مضمون شروع ہو رہا ہے. اچھا، اس میں میں اگر تھوڑا سا باقی گفتگو کرنے سے پہلے اگر میں اس صورت کا لفظی ترجمہ یہ 6 نمبر جو آیات ہیں اس کا میں ایک لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے اس کو سن لیں، پھر باقی بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے. لہو ملک السماوات والارض،
زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی اسی کے پاس ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر، وہ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے وہ، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کام بھی کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات کے تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام۔ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں، یہ مضمون جو ہے اس میں ایک میسج ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ ابھی میسج جو میں تو ابھی اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں نا، لیکن آپ سورت کے مدعا کو پڑھیں، اس کا یعنی خطاب جو ہے وہ مومنوں سے ہے۔ خطاب جو ہے آیت نمبر 6 کا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ترجمہ بھی آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے، وَأَنفَقُوا، اور مال خرچ کریں گے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ غور کیجئے ذرا۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے، مدنی دور ہے، اور کہاں وہ دور اور کہاں یہ دور۔ 1450 سال کے بعد آج کا مسلمان، بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک بہترین خیر القرون میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا تمہیں؟ ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، کیا ہوا تمہیں جو تم حقیقی ایمان نہیں لاتے اپنے رب پر، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہا ہے، اس نے تم سے وعدہ بھی لیا ہے، اگر تم مومن ہو تو کیا ہوا تمہیں؟ یہ خیر القرون کے بعض مسلمانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اکثریت تو ٹھیک تھی،
لیکن بعض تھے ایسے. تو بہرحال میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں. میں اپنے اب جو آغاز میں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس یعنی جو تمہید ہے 6 نمبر آیت تک، یہ خاص طور پہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. ہم اللہ کے نہیں بلکہ دنیا کے بندے ہیں. ہماری زندگی نفسانیت تک محدود ہے. ہم نفس کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہمارا ہر کام، ہر بات دنیا داری کی تک محدود ہے. دنیا کی باتیں، دنیا کے لیے باتیں، دنیا کی باتیں بس. یعنی ہم میں سے ہر شخص دنیا کے مفاد کے تحت زندگی گزار رہا ہے. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں آخرت کے مفاد کے لیے زندگی گزارنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے تو نہیں بنایا، آخرت کے لیے بنایا ہے. آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے. اور وہ کوشش اس وقت، یعنی اس کوشش میں ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم صحیح انداز میں اللہ پر یقین کر لیں کہ ہاں اللہ مقصود واحد بھی ہے، اور میرا محبوب واحد ہے، اور میرا مطلوب واحد ہے، اور میں اپنا رخ اسی کی طرف کروں گا، اور میری زندگی اور موت اسی کے لیے ہے. لیکن ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں دیکھیں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، 2023 کا میں نے آپ کو سن بتا دیا. آج ہم میں سے ہر شخص راہ مستقیم سے ہٹ گیا ہے. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا. یہ تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، مختصر بات ہے. دنیا کا جب آپ کو دھوکہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی. آج کا مسلمان قرآن کو کتاب ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں. قرآن میں جو کچھ بھی ہے، قرآن کو ہم چومتے تو ہیں، لیکن اس میں جو باتیں ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کا مدعا دنیا کو بنا لیا ہے. دیکھیں، جب آپ منزل بھٹک جاتے ہیں یا راستہ بہک جاتے ہیں، اس وقت پھر آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں رہتی. اور یہ تو دیکھیں ایک سادی سی بات ہے، میں آپ سے عرض کروں، بالکل سادی سی بات ہے کہ اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا دنیا میں آ کے، زندگی کا مدعا، زندگی یا دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اس کے فائدے کو یا اس کے نقصان کو، پھر تو آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے گا. اور اس میں دیکھیں، اس میں مجھے کسی خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہے. اور دین، رسمی طور پہ ہم دین کے کام کر رہے ہیں. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رسم ہے. رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، ہم فاقے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، او ہو نماز کا ٹائم. نماز میں بھی سستی ہے، چستی تو نہیں ہے. اپنے وقت پر ہم نہیں پڑھتے. قضا ہونے والی ہوتی ہے، جلدی سے اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں. ویسے ایک بات کر رہا ہوں میں، آپ دیکھ لیں اپنے انداز کو. تو دین اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے. مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن بات یہ ہے آج دین ہماری ضرورت نہیں ہے. بعض علماء کے لیے دین فرقہ واریت کا نام ہے. دیوبندی کہتے ہیں ہم ہیں، ہمارا مسلک صحیح ہے. بریلوی کہتے ہیں ہمارا ہے. اہل حدیث نے آستینیں چڑھا لی ہیں، نہیں ہمارا ہے. شیعہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم زیادہ مستقیم پر ہیں. اسی طرح بہت سے آپ دیکھ لیں، آپ کے جو وفاق المدارس ہے، کتنے بورڈ ہیں اس کے. ہر فرقے کا الگ بورڈ ہے، اپنی مرضی ہے، اپنی توجیحات ہیں،
اپنی تشریحات ہیں دین کی، اور یہی قرآن اور حدیث کو لے کر ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف میں مصروف ہیں اور تشدد میں ہیں۔ آج مسلمان کے گلے کیوں کاٹ رہا ہے؟ دینی مدارس سے فارغ التحصیل لوگ مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں، ان کے گلے کاٹنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ تو عام یہ فرقہ واریت اور تشدد جو آ گیا ہے، مزارات پر بم دھماکے ہو رہے ہیں، مساجد میں ہو رہے ہیں۔ ابھی ہماری فروری میں مسجد، پشاور کی مسجد میں دھماکہ ہوا، 100 نمازی تقریباً، امام نے ادھر نیت باندھی اور ادھر جو ہے وہ خودکش نے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا۔ وہ یعنی اپنے خیال میں جنت چلا گیا، اپنے آپ کو 100 مسلمانوں کی جانیں لے کر، یعنی دیکھیں یہ خیال ہے اس کا، وہ کہہ رہے میں جنتی ہو گیا، میں بس ڈائریکٹ جنت میں جا گیا، 100 کافروں کو میں نے بم سے اڑا دیا۔ یہی تشدد آ گیا ہے، اور ایک برا حال ہے، وہ کہنے کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال آج مسلمان کا وجود نہیں ہے، فرقہ واریت رہ گئی ہے، اور فرقے کی بنا پر تشدد بھی ہے۔ ہر فرقے میں تقریباً متشدد لوگ ہیں۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو سورہ حدید کی جو آیات ہیں اس پر آپ کو سمجھنے کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ آپ اس صورت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن کو کھول لیں، اور خاص طور پہ یہ جو ابتدائیہ ہے 6 آیات کا یہ جو گلدستہ ہے، اس کو ذرا سمجھیں اور اس پر یقین کریں۔ اور بہرحال میری تو دیکھیں کوشش ہی ہے، میں تو کوشش ہی کر رہا ہوں۔ سارا مضمون میں نے ابھی مضمون کو یعنی شروع نہیں کیا ہے، اس کا بیان میں نے شروع نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ سے میں مخاطب ہوں۔ اگر آپ مستقل سامع ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا ذہن کے دریچوں کو کھولنا چاہیے کہ مالک الملک کون ہے، القادر کون ہے، رب کون ہے، حاکم کون ہے۔ اور یہ تمام ابھی اللہ کی عطا سے، اللہ کی خاص توفیق سے میں اس کا آغاز کروں گا اگلے درس میں۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم